وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے یہ توفیق دی کہ ہم سب آج جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے. آج کی تقریر کا عنوان ہے شعبۂ عقائد میں، شعبۂ اعتقادات میں اللہ کے رب ہونے کا عقیدہ اور اللہ کے پالنے والا ہونے کا عقیدہ. یہ ایک بہت زیادہ ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دل میں یہ بات جمائے کہ مجھے پالنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونے کا سبب ہم سب کو اور پوری انسانیت کو عالم الست میں دے دیا تھا، عالم ارواح میں دے دیا تھا. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی روحوں کو جمع کیا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے انسانوں سے ایک گواہی لی، الست بربکم، کیا میں تم سب کا پالنے والا نہیں ہوں، تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو ہمارے پالنے والے ہیں. تمام روحیں اس وقت حیران
تقریباً پڑھ رہا تھا، نبی اکرم علیہ السلام نے جب جواب دیا تو پھر تمام روحوں نے بیک زبان یہ کہا بلا۔ تو سب سے پہلے معلم بھی نبی اکرم علیہ السلام ہوئے، تمام انسانیت کے سب سے پہلے معلم عالم ارواح میں نبی اکرم علیہ السلام ہوئے۔ آپ نے جب یہ کہا بلا کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہم سب کے پالنے والے ہیں، تو تمام روحوں نے پھر بیک زبان کہا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں۔ تو یہ سبق اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے پالنے والا ہونے کا ہم سب کو عالم ارواح میں دے دیا گیا۔ اب ہم سب کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کہ کون اس بات کا عقیدہ بناتا ہے کہ میں ہی پالنے والا ہوں۔ آج دنیا میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو اپنا رب اور پروردگار اور پالنے والا مان لے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا اسباب کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہم سب کے پلنے کے لیے ذریعے لگائے ہوئے ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ پالتے ہیں، یہ تو ذرائع ہیں، یہ ذریعے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت نہ ڈالتے تو کون ماں باپ بچوں کو پالتے؟ ایک سائڈ پہ ڈال دیتے، کیا ضرورت تھی بچوں کو پالنے کی؟ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی ہوتی ہے، تو ماں باپ اپنے آرام اور اپنی راحت کا خیال کیے بنا بچے کی راحت و آرام کا پہلے خیال کرتے ہیں۔ کھانا پہلے بچوں کو کھلاتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ ماں تو اس معاملے میں سب سے آگے ہے، پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے پھر خود سوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذریعے لگائے ہوئے ہیں، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے پلنے کے ذریعے لگائے ہیں، دھوکے میں نہ پڑے۔ چونکہ ظاہری طور پر، ذریعے کے طور پر ماں باپ پالنے والے ہیں، اس لیے ماں باپ کو بھی مربی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی پالنے والے، تربیت کرنے والے، پرورش کرنے والے۔ لیکن حقیقت میں پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حقیقت میں رب کے معنی آتے ہیں کسی کی ساری ضروریات کا انتظام کر کے اس کی اس طرح پرورش کرنا کہ وہ کمال تک پہنچ جائے، وہ اپنی انتہا تک پہنچ جائے اور وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے پالنے والے ہیں، اللہ نے ہم سب کے رزق کا خود انتظام کیا، ہمیں پالنے کا اللہ نے خود دنیا میں مختلف طریقوں سے انتظامات کیے۔ آسمان سے بارشیں اتاری، زمین سے کھیتیاں اگائیں، سورج، چاند، یہ سب ذریعے لگائے ہم سب کو پالنے کے لیے کہ ہم پلیں۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اس عقیدے کو یاد دلانے کے لیے کہ کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے، 5 نمازوں میں ہر نماز کی ہر رکعت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھوایا، اور سورہ فاتحہ میں بار بار یہ کہلوایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میرا اور آپ کا بھی پالنے والا ہے۔ جو یہ جملہ کہے، جو یہ آیت پڑھے، اس کا بھی پالنے والا ہے، کیونکہ وہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے۔ تو تمام جہانوں کا، جہان کتنے ہیں اللہ کے علم میں ہے، ایک روایت کے مطابق 80,000 مخلوقات ہیں اس دنیا میں، اللہ ہی جانے کتنی مخلوق ہے۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا، ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا محض اللہ ہے۔ بعض اوقات پتھروں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پتھر کے اندر ان کے رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ ان کے رزق کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ نے اس سبق کو یاد دلانے کے لیے اور اس سبق کی یاد دل میں جمانے کے لیے 5 وقت نماز میں بار بار کہلوایا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر رکوع میں بھی کہلوایا۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظیم پروردگار، پاک ہے میرا عظمت والا پالنے والا۔ پھر سجدے میں بھی یہی کہلوایا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا عالی شان پروردگار۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور مزاج بنا رہے ہیں کہ کوئی اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ اس کی دکان اسے پال رہی ہے، میں دکان سے پل رہا ہوں، یا میں کارخانے سے پل رہا ہوں، یا میں اپنی جاب سے پل رہا ہوں۔ کوئی یہ دھوکے میں نہ پڑ جائے، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ پالنے والی ذات میری ہے، میں پوری دنیا کو پالنے والا ہوں، کیونکہ سارے اسباب کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسباب سے اثر کھینچ لے، اسباب کو ناکام کر دے، اللہ تعالیٰ ہی تمام اسباب کو کارگر کرنے والے اور مؤثر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے لوگ بھی بے روزگار پھرتے ہیں۔ کیا دنیا کا ہر کام سکسیس ہو جاتا ہے؟ کیا دکان ہمیشہ چل جاتی ہے؟ آدمی کوئی جاب پکڑتا ہے تو کیا وہ اس جاب میں کامیاب ہوتا رہتا ہے؟ بعض اوقات تو آدمی اچھے سے اچھا کام کرتا ہے لیکن اسے ناکامی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ اللہ تعالی عزت کے ماحول میں بعض اوقات آدمی کو ذلت عطا کر دیتے ہیں۔ عزت کے نقشوں میں بظاہر لگتا ہے کہ یہ آدمی بڑا باعزت ہے، اس کے پاس عزت کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بے عزت کر دیتے۔ اور بسا اوقات آدمی بے عزتی کے نقشوں میں ہوتا ہے، ذلت کے نقشوں میں ہوتا ہے، بظاہر ایک ادنا سطح کا آدمی لگتا ہے، اس کے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہوتے، ایک کمزور اور ناکام معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذلت کے نقشوں میں اسے عزت عطا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اسباب خود اپنے اندر کوئی اثر نہیں رکھتے، بلکہ اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والے اللہ ہیں۔
اس لیے کوئی جو نماز پڑھنے نہیں آتا اور دکان کھول کر بیٹھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دکان بند کر دوں گا تو میں کیسے جیوں گا اور میں کیسے کھاؤں گا۔ جو لوگ نماز کے وقت اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے پالنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو کیسے کھاؤں گا، حالانکہ بنا کام کیے اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں بے روزگار رہوں گا، میرے پاس کوئی کام نہیں رہے گا تو میں مر جاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کورونا وائرس کے ماحول میں کام سب کے بند تھے، لیکن کوئی بھوکا مرا۔ تو یہ سب دھوکے ہیں کہ انسان یہ سوچے کہ اگر میرا کام نہیں ہوگا تو میں ایک قطرے اور ایک دانے کا محتاج ہو جاؤں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رزق کا، ہر ایک کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سب سے پہلی سورے کی سب سے پہلی آیت یہی رکھی ہے کہ پالنے والا میں ہوں، دھوکے میں نہ پڑنا۔ ذریعوں کو اور واسطوں کو اپنا رب اور اپنا پالنے والا مت سمجھ لینا، پالنے والی ذات میری ہے۔ اور پھر قرآن شریف کی سب سے آخری سورت بھی یہی، آخری سورت کی ایک آیت یہی ہے، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پالنے والا۔ اور پھر قرآن شریف کی وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں بھی اسی لفظ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا یہ مزاج رہے کہ جس طرح ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ضروریات کا پورا کرنے والا میرا باپ ہے، ہر بچے کو یہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہیں کوئی بچہ جا رہا ہوتا ہے، کہیں باہر جا رہا ہوتا ہے اور اس سے کوئی دوست پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم نے کپڑے کے انتظامات کر لیے، تم نے پاسپورٹ تیار کر لیے، تو وہ ہر ایک بات کے جواب میں کہتا ہے نہیں، میں کپڑے تیار نہیں کیے۔ اور ساری باتیں اگر وہ دوست پوچھتا ہے تو اس کے جواب میں وہ انکار کر دیتا ہے، صرف ایک بات کہتا ہے کہ مجھے میرے ابو لے جا رہے ہیں۔ اس ایک بات میں اس کے سارے سوالوں کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی یہی سمجھے کہ میری ساری ضروریات کا پورا کرنے والا اور مجھے پالنے والا میرا اللہ موجود ہے۔ جس طرح کسی بچے کو کوئی چیز دو تو وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، بچے سے کوئی بات کہو کرنے کے لیے جو نہ کر سکے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، بچے کو رلاؤ تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ کسی بھی بات کا مطالبہ بچے سے کرو، جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اس کی ساری امیدوں کا مرکز اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی ساری امیدیں ماں سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ہر بندہ اپنی ساری امیدیں مجھ سے لگائے، اسباب کو اختیار کرے لیکن اسباب کے بنانے والے پر نظر رکھے، اسباب کے بنانے والے سے امید رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کا یہ مزاج بنانے کے لیے، تاکہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، نمازوں میں بھی اس بات کو سکھایا کہ پالنے والا میں ہوں، اور پھر قرآن شریف کی انبیاء کی دعاؤں میں بھی سب سے پہلا ورڈ ہے ربنا۔ ہر دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، نبی اکرم علیہ السلام کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا رب اجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ ہر انبیاء کی دعا میں سب سے پہلا ورڈ ہے اے میرے پالنے والے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے اور صرف اتنا کہے ماں، تو ماں سوچتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا، فوراً متوجہ ہوتی ہے۔ تو جو ماں کی ممتا کو پیدا کرنے والا ہے، جو ماں کے پیار بھرے جذبات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کتنا اپنے اس بندے پر پیار کرتا ہوگا جب بندہ اپنے پروردگار کو رب کہہ کر پکارتا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ دیا ہے کہ جب مجھے پکارو رب کہہ کر پکارو، پالنے والا کہہ کر پکارو۔ اسی سے اپنی دعا کا آغاز کرو۔ بھٹکے ہوئے انسان کو، غافل انسان کو اللہ نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اسی رشتے کا اظہار کیا ہے۔ کہا تمام انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے کہا اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم پروردگار کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور پھر قبر میں سب سے پہلا سوال یہی ہوگا من ربک، پوری زندگی کس کو اپنا پالنے والا سمجھتا رہا؟ اور پھر پل صراط پر اور پھر جہنم میں جہنمی بھی اسی لفظ سے اپنے رب کو پکارے گا اور دعا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ عقیدہ مضبوط فرمائے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اپنے خدا کو اپنا پالنے والا مان کر چلیں، نہ کسی ذات کو نہ کسی اسباب کو اپنا پالنے والا مانے، بلکہ اپنے اللہ کو اپنا پروردگار اور پالنے والا مان کر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔